نہیں خوف نارے جہیم کا، یہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ ہاں میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحابہ کی محبت، آل رسول سے محبت اور عشق ہے۔ آل رسول سے محبت ایمان کا حصہ ہے، عقیدت کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ آل رسول سے محبت ہاں ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ایک ہندو نے آل رسول کو کیا محبت ہے، وہ اپنے عقیدے میں آگے نکل گئے۔ ضروری نہیں جو وہ کہہ رہا ہمارا عقیدہ بھی وہی ہو، لیکن اس کا عشق دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، اس کا وجدان دیکھیں۔ ہندو کا ہم نے اپنے زندگی میں رب کو رب کا مقام دیا ہوا ہے، اور مدینے والے کو مدینے والے کا مقام دیا ہوا ہے، اور صحابہ اہل بیت کو اپنا مقام دیا ہوا ہے۔ وہ ہندو ہے، اس نے ساری حدیں توڑ دی پر عشق کی بھی انتہا کر دی۔ آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے، ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں گرو آتا تو بھگوان کہتے ہم، اگر انڈیا میں آ جاتے تو ہم بھگوان، بھارت میں گرو آتا تو بھگوان کہتے ہم۔ ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں کہ مسلمانوں کے حسین اکیلے تمہارے ہیں، مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں۔ ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا۔ اہل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، مسلمانوں تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اہل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا۔ ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا۔ رامن کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ سرپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، سرپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ گنگا جمنا کہتی ہم جا کے پانی پلا دیتے، سرپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کیا مگر، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کیا، میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ ایک ہندو تھا قرآن چھاپتا تھا، منشی دولت کشور قرآن چھاپتا تھا، ہندو تھا وہ قرآن چھاپتا تھا۔ ادب ایسا کرتا تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں، جس سے ادب چلا جائے گستاخ ہو جائے بے ادب ہو جائے، رب اس سے ساری دولتیں چھین لیتا ہے۔ وہ ہندو ہو کے ننگے پاؤں مسلمانوں کو پرنٹنگ میں لگاتا تھا، ان کو باوضو رکھواتا تھا، اور ادب کے ساتھ کوئی کاغذ نیچے نہ گرے، بہت زیادہ ادب کی انتہا کراتا تھا وہ ہندو ہو کے۔ اگلی بات کیا کرتا تھا، پہلے دور میں پلیٹیں ہوتی تھی، ان پلیٹوں میں ایک دفعہ چھپنے کے بعد ان کو سل بٹے سے صاف کرتے تھے، اگلی دفعہ پلیٹیں اسی پہ چھپتی تھی۔ وہ جو قرآن کے حرف ہوتے تھے نا جس سے وہ پلیٹیں دھوتا تھا، ادب کا مقام دیکھیں عاشقو، ادب کا مقام دیکھو۔ وہ جو پلیٹیں دھوتا تھا ان پلیٹوں کو پانی کو اکٹھا کرتا تھا، اور کسی پاک جگہ پہ کسی نہر میں کسی قبرستان میں وہ پانی گراتا تھا، وہ پانی پاؤں کے نیچے نہ رہے۔ ہاں ادب یہ تھا، ادب یہ تھا، ادب یہ تھا۔ اب آگے سنیں، بڑی کام کی بات بتا رہا آگے کیا ہوا۔ 1950 کے بعد منشی نواب کشمر بڑھ گیا، بڑی لمبی عمر پر بڑھ گیا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوا، ہندو سارے لکڑیاں کٹھی تھی، چتا بنائی۔ میں ابھی سکھر سے واپس آ رہا ہوں، اندرون سندھ کا میرا 3 ساڑھے 3 دن کا 4 دن کا سفر تھا۔
وہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے شمشان گھاٹ، اب بھی وہاں ہندو ہیں اپنی میتیں جلاتے ہیں، 10 من لکڑ وہ کہتے ہیں لگتی ہے، میں نے لکڑی دیکھی ہے، ترازو ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کہا کہ بعض میتیں ایسی ہیں ایک دن میں راکھ ہو جاتی ہیں، بعض جسم ایسے ہیں 3 دن جلتے رہتے ہیں، ان کی میتیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے اور جو مالدار ہوتا ہے ہندو اس کو بادام روغن سے دیسی گھی سے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ مٹی کے تیل یوں لگاتے ہیں، اور یوں کہا کہ جب اس کی میت پہ گھی ڈالا گیا، مالدار تھا اور دیسی گھی گائے کا ڈالا اور اس کو آگ لگائی، آگ نہ لگے، لکڑیاں گیلی ہیں، لکڑیاں سوکھی ہیں، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے، پھر آگ لگائی، پھر ادھر سے آگ لگائی، آگ نہ لگے، پھر ادھر سے آگ لگائی، آگ نہ لگے، پھر اور گھی ڈالا، آگ نہ لگے۔ پرانے روز کے آگ جلانے والے، جو چتا کو جلانے والے، چتا کے وہ نوکر تھے جو وہاں کے ملازم تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی اور راز ہے۔ جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، مجھ سے تو چتا کی آگ پناہ مانگے گی، میں مدینے والے کا غلام جو ہوا، میں اس کی شان کریمی کا رنگا ہوا جو ہوا، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ۔ آخر کار تھک گئے، کچھ مسلمان بھی تھے وہاں چتا کی آگ میں، اب بھی ہندو کی میتوں میں مسلمان جاتے ہیں، مسلمانوں کی میتوں میں ہندو آتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے، ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، دوستی تعلق کی بنیاد پہ کھڑے تھے، کہنے لگے اب یہ ہمارا حق بنتے ہیں، ہمیں دے دو، ہمیں پتہ ہے درویش تھے وہاں کھڑے، صاحب نظر، جن کی دل کی آنکھیں تھیں، جن کی کشف کی آنکھیں تھیں، صاحب نظر، کہنے لگے چھوڑ دو اس کو، اب یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ ان کی غیرت کا معاملہ تھا ہندوؤں کا، وہ ہندوؤں کا لیڈر تھا، چھوٹا آدمی نہیں تھا، کہنے لگے کیسے چھوڑے؟ کہا چھوڑ دو، یہ ایک آواز دے رہا ہے کہ میرا جنازہ پڑھو، میں اندر سے مسلمان ہو گیا، آواز دے رہا ہے میرے مدینے والے کی شان کریمی کا رنگا ہوا ہے، رنگا ہوا ہے۔ جیسے پناہ مانگے کہ مجھ سے چتا کی آگ، کیسے جل سکتا ہے، کیسے جل سکتا ہے؟ آخر کار اس کی میت کو دیا گیا اور اس کی میت کو نہ جلایا، اس کی قبر آج تک موجود ہے، اس کی قبر، ارے نام تو لکھا ہوا ہے نول کشور، منشی نول کشور، اور اندر ایک مومن سو رہا ہے، اندر ایک